السلام علیکم، میاں سیف الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر۔ پنجابی کے کسی شاعر نے کہا تھا، پا لڑائیاں ویخ تماشا خوش کر اپنا جی، لڑکے پاویں سارے مر جان تینوں کسے نال کی۔ بڑا مشہور تھا اپنے وقت کا، ہم بڑا ہنستے تھے جب اسکول کالج ڈیز ہوتے تھے۔ اب جا کے سمجھ آئی کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو ہر وقت ہلچل مچی رہتی ہے، ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور انگلیاں گھمائی جاتی ہیں، امپائر کی کبھی گھوم جاتی ہے، کبھی چھڑی گھومتی ہے، اور وہ یہی کچھ سین دکھائی دیتا ہے کہ آنے والے وقت کی یہ غمازی کرتا تھا اس وقت کا جو شاعر کی یہ جو شاعری تھی، پا لڑائیاں۔ اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے اس کے بارے میں اور سیاستدانوں کے بارے میں یہ سارا کچھ، مگر لیکن آفرین ہے جناب اطہر من اللہ صاحب سے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جنہوں نے آج واضح الفاظ میں کہا کہ جی وہ پارلیمنٹیرینز کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی توقیر کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ پہ ایک ادارے کے طور پر بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ یہ چیف جسٹس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بڑے معنی رکھتے ہیں، ان کو محض بیانیہ یا الفاظ نہ سمجھا جائے۔ اور اس میں انہوں نے فیصلہ دیتے ہوئے بھی کہا، فیصلہ کس پہ تھا؟ پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی، اور اس میں انہوں نے ایک درخواست لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ یہ جو یوسف رضا گیلانی جو منتخب ہوئے ہیں ان کی نوٹیفیکیشن روکی جائے، ان کو نااہل کر دیا جائے، ان کے بیٹے کو بھی، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ویڈیوز آئیں۔ ایک تو وہ نااہل کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی پی ٹی آئی کی، دوسری یہ درخواست بھی کہ ان کا نوٹیفیکیشن روکا جائے اور ان کو نااہل کیا جائے اور ان کو حلف نہ لینے دیا جائے۔ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ ایک الیکشن کا ایک انتخابی پروسیس چل رہا ہے، اور اس کے لیے فورم، اس کے لیے باقاعدہ پلیٹ فارمز ایسے موجود ہیں جہاں پہ یہ سارے مسائل ڈسکس ہو سکتے ہیں اور ان پہ فیصلے آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے بجائے کہ ریٹ پٹیشن کو ٹیک اپ کرے ہائی کورٹ، تو کیوں نہ ان میں جایا جائے جیسے کہ الیکشن کمیشن ہے۔ اور ساتھ ساتھ کچھ واضح الفاظ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس میں کہا گیا جی ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے سینٹ میں۔ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ اس میں تو درخواست دہندہ کی جو حکومتی پارٹی ہے اس کے لوگ بھی شامل ہیں، تو اگر ان کے لوگ بھی شامل ہیں تو پھر یہ ساری صورتحال جو ہے یہ پھر ان فورمز پہ لے جائی جائے ثبوتوں کے ساتھ۔ اور اب جب سب سے جو اہم فورم ہے وہاں کا بھی اب فیصلہ آ گیا، پی ٹی آئی تو بڑی مستی میں ہے اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ جی ان کے درخواست کی، فرح حبیب صاحب کی اور باقی دیگر ان کے ساتھی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی درخواست کو قابل سماعت، یعنی ایک حصہ جو قابل سماعت قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن۔ یہ تو اچھی بات ہے، قابل سماعت ہونی چاہیے، تمام فریقین اپنے ثبوتوں کے ساتھ جائیں، لیکن اس میں بھی انہوں نے ان کا یہ موقف رد کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ حلف نہ اٹھائیں، یا وہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے منتخب سینیٹر کا وہ روک دیا جائے، بلکہ وہ جو 48 ارکان جو نئے منتخب ہوئے ہیں سینٹ کے لیے، ان میں ان کا جو نوٹیفیکیشن ہوا یوسف رضا گیلانی کا نام شامل ہے، تو الیکشن کمیشن نے یہ استدعا ان کی مسترد کر دی ہے۔ اب یہ ہمارے ملک میں جو اشاروں کی یا اشاریوں کی زبان ہے، اگر اس کا حساب جو علم نجوم ہے کہ علم اشاریے، جو علم اشاریے ہیں وہ تو بتاتے ہیں کہ کہیں کوئی تبدیلی ایسی ہوئی ہے یا ان قوتوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے جو سمجھتے تھے کہ بس پی ٹی آئی ناتی توتی پوتر پارٹی ہے اور اس کا ہر صورت جتانا ہے، ہر میدان میں جتانا ہے، لیکن وہ یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں تو انہوں نے نہیں جتایا۔ ایک جھٹکا تو دیا ہے، کیا آپ کو مزید جھٹکے جو ہیں متوقع ہیں؟ یہ اشاریے کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے ناظرین کہ اب جھٹکے مزید کتنے آئیں گے، اور ان کا جو مرکز ہے وہ ہندو کش ہوگا یا کہیں ہمارے نزدیک ہی ہوگا پاکستان میں، اور وہ کتنے اس کا ریکٹر سکیل پر کتنا بڑا ہمیں دھچکا یا جھٹکا لگنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔